کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس بیماری کے جو برے بدترین اثرات ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پہ ہے. ہمیں کیا چیز پتہ ہے اس بیماری کی؟ سب سے جو اس کی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب زیادہ لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بیماری ان میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. یہ اس کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ پھیلتی بہت تیز ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جن لوگوں کو بیماری لگتی ہے تو ان میں سے 85% ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی خاص اس کا فرق نہیں پڑے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے آرام سے، نہ ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے، 2-3 دن بستر میں آرام کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 4 یا 5% ایسے لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. اور جو اب تک پاکستان کے اندر جو ہم سٹیسٹکس دیکھ رہے ہیں، ہر 100 میں سے جن کو یہ بیماری ہوگی اس میں سے 1 یا 1.5 انسان مر سکتا ہے. سو یہ پہلے میں آپ کو صرف تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہے کیا. زیادہ تر تو آپ لوگ سمجھ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ مجھے بار بار آپ کو سمجھانا ہے کہ جب بھی آپ زیادہ لوگ جمع ہوں گے بیماری کا خطرہ بڑھنا، بیماری خطرناک بن جاتی ہے، یعنی تیزی سے پھیل جاتی ہے لوگوں میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی علاقوں کے اندر لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اور لوگ شاید اس لیے نہیں پرواہ کرتے کہ 100 میں سے 1 نہیں مرنا ہے، ہماری کوئی ایک سوچ بھی ایسی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں اس کے میں آپ کو پھر سے بتاؤں اس کا خطرہ کیا ہے. اس کا خطرہ یہ ہے کہ نوجوان کو بیماری ہو گئی، اس کو انفیکشن ہو گئی، وہ اپنے گھر گیا، وہاں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کے جو گھر میں بوڑھے یا کوئی بیمار ہو گھر میں تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو ذمہ داری لینی ہے اور احتیاط کرنا ہے. اس بیماری کی دوسری چیز کیا ہے؟ اس بیماری کی جو ایک دوسری چیز جو ہم سب کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہر ملک کے اندر اس کا پھیلاؤ مختلف ہے. تو پاکستان میں کئی دفعہ لوگ لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی اسپین میں تو ہر روز 800 لوگ مر رہے ہیں یا 600 لوگ مر رہے ہیں، یا نیو یارک میں 700 لوگ مر رہے ہیں، تو ہمارے تو صرف ابھی تک 40 بدقسمتی سے لوگ مرے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاکستانیوں کے اندر کوئی امیونٹی ہے کہ ہمیں شاید یہ بیماری اثر نہیں کرے گی. میں سب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ غلط فہمی میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ اتنی خطرناک ہے اگر آپ کی یہ سوچ آ گئی. اور اسی لیے لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ شاید ہمیں پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑے گا. یہ بڑی خطرناک اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک بیماری ہے. اور پاکستان کو ابھی کیا خطرہ ہوگا؟ جس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے ہمیں خوف یہ ہے کہ یہ مہینے کے اینڈ تک یعنی اپریل کے آخر تک اتنے لوگ جو 4 یا 5% لوگ جن کو ہاسپٹل جانا پڑے گا ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ہمارے ہسپتالوں میں جو انٹینسو کیئر ہے، جدھر خاص طور پہ جو کورونا کے جو شدید بیمار ہوتے ہیں، جس طرح کی ان کو کیئر چاہیے ہوگا، مثلا وینٹیلیٹر چاہیے ہوگا، تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہوں گے. تو وہ لوگوں کو جن کو وہ انٹینسو کیئر چاہیے ہوگا یہ وینٹیلیٹر، تو ان بیچاروں کو کیونکہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہوں گے تو ان کا ہم علاج نہیں کر سکیں گے اور ہمارے ہاسپٹل میں پریشر پڑ جائے گا. تو اس لیے جتنی آج ہم احتیاط کریں گے، چانسز یہ ہیں کہ اگر بیماری تیزی سے نہیں پھیلتی تو ابھی ہمارے ہسپتالوں میں وہ جگہ ہیں. اور میں اس کے بعد ابھی آپ کو ہمارے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں NDMA کے چیئرمین، وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ کس طرح کی ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے جو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز اور ہیلتھ ورکرز کو انٹینسو کیئر میں کام کرنے کے لیے اور
جو ایمرجنسیز میں کام کرنے کے لیے جس طرح کی کپڑے چاہیے، جو پروٹیکٹیو گیئر چاہیے، تو اس کی کیا سچویشن ہے وہ ابھی بعد میں آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے۔ اب دوسری چیز ہے، ہم نے جو جب 3 ہفتے پہلے ہم نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں ہم نے اس کو بین کر دیا تھا، اور پھر ہم نے کئی فیکٹریز بھی بند کر دیں، دکانیں بھی بند کر دیں۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن یورپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں، یا آپ کے سامنے لاک ڈاؤن چائنا میں ہوتا ہے، اس میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنے کی چیز ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آبادی کا بہت ایک بڑا حصہ، یعنی آج پاکستان میں کم از کم 5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تو جب ہم سوچتے ہیں لاک ڈاؤن کا، تو ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جو یورپ میں ہوا یا چائنا میں ہوا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ وہ جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے اس کے اوپر لاک ڈاؤن کیسے کریں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیلی ویجر ہیں، جو رکشہ والے، جو چھوٹے دکاندار، جو چھابڑی والے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طبقے کے اوپر جب لاک ڈاؤن آپ کرتے ہیں، جو سارا دن دہاڑی کر کے یا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت آنا تھا۔ اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح بیلنس کر لیں کہ ایک طرح لاک ڈاؤن بھی ہو جائے تاکہ بیماری نہ پھیلے، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ جو اتنا کمزور طبقہ ہے اس کے اوپر مشکلات نہ پڑ جائے، اس لیے رسپانس بھی فرق تھا۔ ہمارے کئی صوبوں کا مختلف رسپانس تھا، ہمارا اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کا تھوڑا مختلف تھا، پنجاب کا تھوڑا مختلف، اور پختونخوا کا۔ لیکن آج اگر امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ جیسے ملک میں بھی مختلف سٹیٹس کا مختلف رویہ ہے اس کے اوپر، کوئیوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، کئیوں نے کم کیا ہوا ہے۔ یورپ کے اندر بھی سویڈن کا مختلف لاک ڈاؤن ہے، اور جرمنی کا باقی اسپین اور اٹلی سے وہ مختلف ہے۔ انگلینڈ نے پہلے کچھ کیا تھا، بعد میں انہوں نے چینج کر دیا۔ تو یہ کیونکہ ایسی کبھی بیماری ہوئی نہیں تو سب کا ایک مختلف رسپانس ہے۔ اب ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے، ہم نے اب تک کیا کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر مکمل طور پہ ہم نے ان کو کام کرنے دینا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہاں ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں، ان کو ہم نے کھانا پینا بھی دینا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل جب گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تو ہم نے مکمل طور پہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو دیہات کے اندر ہم نے انہوں نے کہا کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ہم نے جو لاک ڈاؤن اصل میں کیا ہے وہ شہروں میں کیا ہے۔ اب شہروں کے اندر بھی ہمیں سب کو خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ہونا ہی تھا کہ لوگوں کے حالات برے ہیں، مزدوروں کے، ڈیلی ویجرز کے اس وقت برے حالات ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو فیصلہ کیا کہ 14 تاریخ سے ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو کام کرنے دیں گے تاکہ لوگوں کو مزدوریاں ملیں، کام بھی ہو سڑکوں پہ، تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ایک طرف کرونا ہے اور وہ پھیلتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مثلا اگر ایک فیکٹری میں لوگ جڑ کے بیٹھے ہوئے تو وہاں پھیلنے کی زیادہ چانس ہے۔ تو انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہم باقاعدہ ہماری پوری جو ہمارا جو سینٹر ہے کمانڈ کا اور جو آپریشنز کا سینٹر ہے اس وقت بنا ہوا ہے، جو سارے صوبوں سے ہر روز کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جس کے اسد عمر جس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اب وہ مسلسل بیٹھ کے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا، پہلے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کرونا کے حالات کیا ہیں، کہ کس طرح پھیل رہا ہے، اس کی سارے صوبوں سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انڈسٹریز کے اور کامرس کے منسٹر وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انڈسٹری کا کیا حال ہے، کون سے ہر شعبے کے اندر مشکل ہے، ریسٹورینٹس بند کیے ہوئے ہیں، وہاں لوگ جو بیچارے کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہیں، تو وہ اس کا اسیس کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اب ان کو آگے ریلیف کیسے دینا ہے۔
इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो बहुत बड़ी गरीब तरीन तबके हैं उनको हम रिलीफ कैसे दें। तो आज मेरी जो टॉक का असल मकसद वही है कि आज हमने जो पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं, कल से हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, इस एहसास प्रोग्राम के तहत, और यहाँ डॉक्टर सानिया बैठी हुई हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये पिछले 8-9 महीने से पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस का मतलब कि कौन से लोग हैं जो बिल्कुल सबसे ज्यादा मुस्तहक हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनका भी डेटा बना हुआ है। और फिर हमने बाकायदा जो अब SMS कैंपेन शुरू की थी, जिसमें तकरीबन अब तक कितने 3.5 करोड़ लोगों ने SMS में अप्लाई किया है, जो सबसे मुश्किल हालात में है। ये सारा जो डेटा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सियासी मुदाखलत, कोई ये नहीं कह सकता कि अपने लोगों को बीच में घुसाओ। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर जो जिन लोगों के हमें पता है कि उनके हालात क्या हैं, वो हमारे पास एक पुराना पहले बेस्ट का डेटा था, फिर उसके ऊपर बाकायदा चीजें ऐड की, उसको साफ किया। अब SMS कैंपेन से लोगों के नाम आ रहे हैं, इनकी वेरिफिकेशन होगी, बाकायदा मुख्तलिफ नादरा के अंदर इनका फीड किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं। खानदान से एक इंसान क्वालिफाई, यानी एक खानदान के लिए ये पैसे होंगे, और ये कितने होंगे? 12,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। कल से ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में कल से हमने 17,000 जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जिधर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पाकिस्तान में। और मैं ये फिर से रिपीट करता हूं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये सारा ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, ये डेटा सारा लिया हुआ नादरा से। तो इसमें ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम के तहत 17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा, और ये कल से शुरू होगा और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर देगा। इसमें मैं थोड़ा हम सूबों के साथ पूरी तरह इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जरूर कोई मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। इसके अंदर जो भी मुश्किलात आएंगी, हमारी टीमें बैठी हुई हैं, हम देख रहे होंगे इसको, जहां भी हमें इसको इम्प्रूव करना पड़े, चेंज करना पड़े, वो हम करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम्स बनेंगी, ये जो टाइगर टीम्स है, ये जो हम वॉलंटियर फोर्स बना रहे हैं, इनका अब हम जिम्मेदारी लगाएंगे कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने नीचे जाके गांव लेवल, मोहल्लों में ये देखें कि और कौन लोग हैं जिनको हम मिस कर बैठे हैं, जो SMS ना कर सके, जो गरीब तरीन लोग हैं, उनका भी फिर वो डेट इसी के अंदर, इसी सारे सिस्टम के अंदर उनका नाम आएगा। 8171 के अंदर उनका नाम आएगा, उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, और फिर जब देखेंगे जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हम ऐड करते रहेंगे इस लिस्ट के ऊपर। हम 144 अरब रुपया अगले 2.5 हफ्ते तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नीचे तक। और अगर उसके बाद फिर भी लोग बचे तो मैं उसके लिए अपने फंड दिया हुआ है, जो पब्लिसाइज किया हुआ, उस फंड में पैसे आते रहेंगे, और वो इंशाल्लाह पैसे भी मैं इकट्ठे करते रहूंगा। वो सारा पैसा जाएगा इन लोगों के लिए जो सबसे इस वक्त मुश्किल में और गरीब तरीन लोग हैं, इन सबको पहले पैसा जाएगा। मेरे पास मैं ये चाहूंगा कि सानिया आप बाद में इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। मैं ये चाहूंगा कि उस्मान डार, आप जो हमने अभी तक वॉलंटियर फोर्स की जो हमारे पास डेटा है उसकी जरा वो आपके सामने डिटेल्स देंगे। ये जो हम टाइगर फोर्स जमा कर रहे हैं, मैं इसका सिर्फ आप सबके सामने रखना चाहता हूं, इसका मकसद क्या है? इस टाइगर फोर्स का मकसद ये है कि हम एक तो हर हलके के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर यूनियन काउंसिल में, नीचे गांव की सतह के ऊपर इनका काम होगा कि देखें कि कौन कौन से लोग, क्या हालात हैं, किस तबके को जरूरत है पैसे की, वो मुसलसल हमें फीडबैक देते रहेंगे।
دوسرا ان کا کام ہوگا کہ آگے جا کے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مشکل حالات آنے والے ہیں، نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ کہ یہ جب اگر نمبر زیادہ بڑھ گئے اور ہمیں مثلا ایک گاؤں کو یا ایک محلے کو پتہ چلا کہ وہاں کوارنٹین کرنا چاہیے، تو پھر ہم اپنا یہ جو ٹائیگر فورس ہے ان میں سے لوگوں کو ہم تیار کریں گے کہ جب وہ کوارنٹین کا مطلب کہ لوگوں کو گھر رکھنا پڑے گا، جو چائنا نے جب ووہان شہر کے اندر جب انہوں نے جب ان کو کوارنٹین کیا، ان کو لاک ڈاؤن کیا، تو انہوں نے ان کو گھروں میں کھانے پہنچائے۔ تو یہ جب ہماری جو ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی کسی علاقے کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے تو یہ پھر گھروں میں ان کو کھانے پہنچائیں گے، تاکہ وہ گھر بھی رہ سکے، ان کو کھانا بھی مل سکے، اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے تو تاکہ وہ باہر آ سکے۔ لاک ڈاؤن صرف کامیاب تب ہوگا، صرف یہ تب کامیاب تب ہوگا جب لوگوں کو گھروں میں کھانا ملے گا اور بنیادی ضروریات کی چیزیں ملیں گی۔